اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهي تجری بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ ترجمہ۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا تو اس نے اپنا باطنی کفر ظاہر کر دیا۔ قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ ترجمہ۔ بیٹے نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے۔ اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنان نے کشتی میں سوار ہونے کے بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر اللہ رحم فرما دے تو وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو کنان بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ترجمہ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا، ظالموں کے لیے دوری ہے۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، اور آسمان کو حکم فرمایا گیا کہ اے آسمان تھم جا، پھر پانی خشک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کو روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ فنادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ ترجمہ۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنان کے درمیان لہر حائل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی نجات طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ ترجمہ۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح،
بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں۔ بس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہرگز نہ تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے ان گھر والوں میں سے نہ تھا جن کی آپ علیہ السلام کے ساتھ نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جیسے کنعان کو نوح علیہ السلام سے نسبی قرابت تو بدرجہ اولا حاصل تھی، لیکن چونکہ دینی قرابت یعنی ایمان حاصل نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نوح علیہ السلام سے قرابت کی نفی فرما دی۔ ایک اور یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، آپ نے جو سوال کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے، لہذا آپ علیہ السلام کا اپنے بیٹی کی نجات کا سوال کرنا درست نہیں۔ فرمایا، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس بات کا درست یا غلط ہونے کا آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو نہیں جانتے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضرت نوح علیہ السلام سے کیے گئے اس کلام میں نرمی اور شفقت کا اظہار ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے نوح، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے آپ کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ آپ صرف اسی کی نجات کا مطالبہ اور شفاعت فرمائیں جس کے بارے میں نجات کی امید ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں، تو ان کی نجات کے بارے میں آپ کا سوال کرنا آپ کے مقام و مرتبہ کے لائق نہیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ ترجمہ: عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت ہوئی تو آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اسے حاصل کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میری اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے مقامی رضا بالقضاء پر فائز ہونے کا بڑا پیارا اظہار ہے کہ سگا بیٹا نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوا اور وعدہ الہی کے پیش نظر دعا فرمائی، لیکن حقیقت حال معلوم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے تنبیہ فرمانے سے فوراً عاجزی کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحم الہی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی تیری قضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کا بیٹا بھی چونکہ ان کے گھر والوں میں سے ہے اس لیے یہ بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تربیت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے فعل پر دل میں ندامت ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا درخت کھانے والا معاملہ، اور یہ گناہ نہیں بلکہ ان کا تعلق حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں وہ گناہ ہیں، اس سے ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ ترجمہ: فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت میں مذکور سلامتی میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء اور ائمہ دین آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ برکات جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ان جماعتوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ وَأُمَمٌ سے مراد ہیں اور کچھ جماعتیں، اسے نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدتوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کافر مرد اور کافر عورت داخل ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کو خبر دی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان غیبی خبروں کو تفصیل سے نہیں جانتی تھی، لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی اپنی قوم کے مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں، بے شک اچھا انجام یعنی دشمنوں کے خلاف مدد، فتح اور اخروی سعادتوں کے حصول کے ذریعے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اسے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت کرنے میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ترجمہ: اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی تبلیغ کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ تم میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے مال وغیرہ کوئی اجرت دو، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیر خواہ اور سچا ہے۔ یاد ہے کہ انبیاء کرام نے کسی لالچ کے بغیر دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور باقاعدہ اس کا اظہار بھی فرمایا کہ تبلیغ سے ان کا مقصد مال یا کوئی منصب حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے طلبگار ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ خالص نصیحت وہ ہوتی ہے جو کسی لالچ اور غرض کے بغیر ہو اور اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی لالچ کے بغیر تبلیغ دین کا فریضہ ادا کریں اور حتی الامکان کسی اجرت کے بغیر تبلیغ کے کام کریں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھرو۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو باجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے
تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت حود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوۃ الی قوتکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کر دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنتا کہ اللہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے اور عناد کے طور پر یہ جواب دیا کہ اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جو تمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرتی۔ یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی کیونکہ حضرت حود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے وہ ان سب سے مکر گئے تھے۔ کفار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جبکہ اس کے برعکس بت کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت حود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کی وجہ سے اپنے بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری عقل اور ہمارا دل حکم دے گا تو چھوڑیں گے۔ ان کی یہ بات اور مزید ان کا یہ کہنا اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کریں گے، یہ بھی ان کے کفر پر اصرار، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور حضرت حود علیہ السلام کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے۔ ان نقول الا دعواک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ترجمہ، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ حود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر دو چلو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے کہا بے شک اے حود تم جو ہماری مخالفت کر رہے ہو اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے ان بتوں نے تم سے انتقام لیتے ہوئے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ اسے ان کے مراد یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہو یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت حود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ فرمایا تم سب مل کر میرے اوپر دو چلاؤ، یعنی تم اور وہ بت جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں اور مجھے تمہاری شوکت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں، کیونکہ جنہیں تم معبود کہتے ہو وہ جمادات اور بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر سکیں۔ یہ حضرت حود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست صاحب قوت و شوکت قوم سے جو آپ علیہ السلام کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کے کلمات فرمائے اور اصلاً خوف نہ کیا، اور وہ قوم انتہائی عداوت اور دشمنی کے باوجود آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے سے عاجز رہی۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ یعنی تم اگرچہ ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لو لیکن مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ مجھے اللہ پر توکل اور اسی کی حفاظت پر بھروسہ ہے۔ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا مالک ہے، کوئی چیز مجھے پہنچ نہیں سکتی جب تک وہ اسے دور کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھ پر قدرت حاصل کر سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے اسے قدرت حاصل نہ ہو۔ پھر اس بات کی دلیل لیتے ہوئے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا وہ مالک
اور اس پر قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔